اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقال امام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ بزرگان سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں آغا شمسی کا امر ہوا کہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں لب کشائی کروں. آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کی اچھی تاریخ ہے، تو بزرگان کے بقول کے محرم الحرام ماہ مبارک رمضان کی طرح ہمارے لیے پر دامن آتا ہے، بھرے ہوئے دامن کے ساتھ آتا ہے. سب سے پہلے اپنے اندر عزا کو سمیٹے ہوئے آتا ہے ماہ محرم الحرام. عزا ان معنوں میں جو ائمہ علیہم السلام انجام دیتے تھے، یہ بھرے دامن کے ساتھ آتا ہے. تو ہمارا وظیفہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم ماہ محرم الحرام کی معرفت پیدا کریں. جس طرح ماہ مبارک رمضان بھرے دامن کے ساتھ آتا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ تمہاری طرف رخ کر رہا ہے، اس کا اقبال کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے اندر جو کچھ تمہارے لیے خدا نے رکھا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. امام خمینی فرماتے ہیں ما ہرچ داریم از سید الشہداء داری، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داری. یہ انقلاب، یہ حکومت اسلامی، یہ سب کچھ، یہ شہادتیں، یہ مقاومت، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے، یہ محرم کی برکت ہے، یہ سفر کی برکت ہے. اگر رہبر فرماتے ہیں کہ محرم کے اندر ایک موضوع جو آپ بیان کریں وہ کربلا کی عبرتیں ہیں. محرم اپنے اندر عبرتیں لے کر آتا ہے، محرم اپنے اندر درس لے کر آتا ہے، محرم اپنے اندر طبقاتی شناخت لے کر آتا ہے. اگر انسان معرفت رکھتا ہو تو محرم سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے. مقصد سید الشہداء، مقصد قیام کربلا، یہ سب کچھ اگر سمجھنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس پر دامن کو ہمیں چھیڑنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ محرم کے اندر کیا کیا ہے. جو کچھ انجام پایا، جو کچھ اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو طبقات اس واقعے میں ملوث ہیں، اگر ہم فکر امام حسین بننا چاہتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو طبقہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا اس کی صفات کیا ہے، وہ کیوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گیا، جبکہ اتنی بڑی جمعیت امت اسلام موجود ہے، صرف مثلا 72 یا 100 تن آتے ہیں. آخر ان کی کیا صفات ہیں؟ اور ایک طبقہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، آخر ان کے اندر کیا مسائل موجود تھے، ان کی اخلاقی کیا کمزوریاں تھیں جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے. اور کربلا کے اندر تک امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں پسر فاطمہ ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو، تمہیں شناخت ہے میری. لیکن یہ تھوڑی سی بھی دریغ نہیں کرتے، اور قتل و بے رحمی میں تھوڑا سا بھی ان کے اندر 1% بھی کمی نہیں آتی. اور ایک طبقہ آپ کو نظر آئے گا کربلا کے اندر جو لا تعلق ہے، جنہوں نے نہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے نہ یزید کا ساتھ دیا. مثلا حجاز میں ہر کوئی اپنے حج میں لگا ہوا ہے، کوئی نماز میں لگا ہوا ہے، کوئی روزے انجام دے رہا ہے، لیکن سید الشہداء کے ساتھ نہیں آتا. ان کی بھی ایک اپنی فکر ہے. مبادہ ہو سکتا ہے آج کے اس راہ حسین ابن علی، آج کے امام، ہو سکتا ہے ہم کس طبقے میں شامل ہیں، کس طبقے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کس راہ پہ کھڑے ہوئے ہیں.
جیسے عبیداللہ ابن حر جوفی جب امام کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے، جا تو کوفہ رہے تھے، تو راستے میں ایک خیمہ دیکھا، کہا یہ کون شخص ہے؟ تو امام کو بتایا گیا، امام نے اپنا قاصد بھیجا تو کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو حسین سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا، میں چاہتا تھا حسین سے میرا سامنا ہی نہ ہو۔ پھر امام جب جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے، میرے وسائل لے جائیں، میرا مال لے جائیں، لیکن میں نہیں آ سکتا۔ تو امام نے فرمایا ہم گمراہوں سے مدد لینا پسند نہیں کرتے، اگر تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے تو اتنا ضرور کرو کہ اتنا دور چلے جاؤ کہ حسین کی آواز تم تک نہ پہنچے۔ اگر حسین کی آواز تم تک پہنچ گئی اور نصرت کے لیے نہ آیا تو خدا تمہیں ہلاک کرے گا، جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو حسین سے بچ کر ایک کونے میں بیٹھنا چاہتا ہے اور یزید اور حسین کے مبارزے کے اندر اپنا پاؤں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہمدرد ہے، جس طرح آج ہم ہمدرد ہیں، بہت ہمدرد ہیں، روتے ہیں، وہ بھی روتے تھے۔ مثلا حضرت محمد بن حنفیہ روتے تھے، عبداللہ ابن جعفر روتے تھے، عبداللہ ابن عمر خود امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کریں ایسا، اس میں قتل ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا تف لہذا الکلام، تم مجھ سے چاہتا میں یزید کی بیعت کر لوں؟ آیا میں خطا کار ہوں کہ میں بیعت نہیں کر رہا؟ تو کہا نہیں، خدا کی قسم حسین تم خطا کار نہیں ہو، تم خطرے میں ہو۔ یہ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لیکن ساتھ نہیں آتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو محرم ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ پیام لے کے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، مقصد قیام سید الشہداء کیا تھا؟ آخر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کیا مشکل تھی؟ کوئی پریشانی تھی؟ جان بچ جاتی، بچے بچ جاتے، مال بچ جاتا، عزت کے ساتھ مدینہ میں رہ سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ نہیں اپنایا۔ تو اس وقت کے جو لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، جو ان کی فکر ہے، جو امام کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیش نظر امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خط لکھا، وصیت نامہ، انی لم اخرج اشرا ولا باترا ولا ظالما ولا مفسدا۔ اے بھائی میں نہیں نکل رہا، میں قیام نہیں کر رہا، میں خروج نہیں کیا، میں نے بیعت سے انکار نہیں کیا کہ میں شر پھیلاؤں۔ چونکہ بنو امیہ نے جو پروپیگنڈا کر رکھا تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی مشینری تھی، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جیسے مکہ کے جو والی ہیں اس کے بھائی نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا یا حسین اتق اللہ، اللہ کا خوف کا، تو امت کے اندر شقاق ڈال رہا ہے، تو امت کے اندر تفرقہ ایجاد کر رہا ہے، امت یزید پہ جم ہے، امت یزید کے باپ پہ جم ہے، امت نے بیعت کر لی ہے، تو اٹھ کے ان کے اندر تفرقہ ایجاد کر۔ یہ امام کو کہہ رہا ہے، یعنی ایک قسم کا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ شر پھیلانا چاہتے ہو۔ امام نے کیا فرمایا، انی لم اخرج عاشرا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، ولا باترا، میں اترانے کے لیے نہیں نکل رہا، ولا ظالما ولا مفسدا، حسین ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، حسین فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کیوں نکل رہا ہوں؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ امام حسین علیہ السلام سے سوال کریں، آپ کو تو فاسق یزید لگتا ہے، مشکل یزید میں ہے، شرابی یزید ہے، زانی یزید ہے، بے گناہوں کا قاتل یزید ہے، لیکن آپ کہنے میں امت کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخر امت کے اندر کیا بیماری ہے جو حسین اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے؟ تو جواب یہ ملے گا، سب سے بڑی بیماری جو امت کے اندر موجود ہے، جس امت نے یزید پہ اتفاق کر دیا، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو زانی ہے، اور امت اس فساد کو دیکھ رہی ہے، اس بے غیرتی کو دیکھ رہی ہے، دین محمد کی نابودی کو دیکھ رہی ہے، لیکن بے حسی کے ساتھ اپنے حج روزے زکوٰۃ میں لگی ہوئی ہے۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیا؟ سب حج کر رہے ہیں، لیکن وارث حج، فرزند مکہ، فرزند مینا، فرزند حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جو چیز مشخص کرنا چاہتے ہیں وہ یہی لا تعلقی ہے امت کی۔ یزید کے فساد پر ہمیں کیا؟ حکمران فاسد ہے تو اس کی انفرادی مشکل ہے، ہمیں اس سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر،
میں منکر سے روکنا چاہتا ہوں. تو منکر تو یہ بھی ہے کہ نماز کوئی نہ پڑھے تو اس کو روکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کیے ہوئے ہے، یہ بھی منکر ہے. کوئی حج انجام نہیں دے رہا، یہ بھی منکر ہے. کوئی انفرادی مشکلات کا شکار ہے، شرابی ہے، یہ بھی منکر ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر کون سا منکر تھا؟ امام حسین حج پہ رہ جاتے، حج نہ چھوڑتے، کہتے حج انجام دو، اس منکر سے روکتے، نہیں روکا. امام حسین علیہ السلام کون سے منکر سے روکنا چاہتے تھے؟ جب معاویہ مرا تو والی مدینہ کو خط لکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لیں. تو امام جب وہاں پہنچے، امام کو جب بلایا گیا تو امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے پتہ ہے طاغیہ شام مر گیا ہے، یہ یزید کی بیعت کے لیے ہی بات کریں گے. امام جب پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ یزید کے ساتھ بیعت کر لیں. تو امام نے فرمایا کہ بیعت تو چھپی ڈھکی جگہ پر نہیں ہوتی ہے، کل لوگوں کے سامنے بیعت لو، لوگ بھی بیعت کریں گے، ہم بھی بیعت کریں گے. تو مروان وہاں موجود تھا. مروان نے کہا کہ ابھی اس سے بیعت لینی ہے تو لے لو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردن مار دو، قتل کر دو. امام نے کیا فرمایا؟ یبن زرقا، اے زرقا کے بیٹے، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، فاحشہ عورت کے بیٹے، تم مجھے ڈرا رہا ہے موت سے. پھر امام نے کہا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. اپنی صفات بیان کی، جیسے ابھی آگا بیان کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی صفات. فرمایا ہم کون ہیں؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے خاندان سے ہیں. و معدن الرسالہ، معدن رسالت کی معدن ہم ہیں، کان ہم ہیں. و مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں، ہمارا طواف کرتے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا یختم، کائنات کا آغاز ہم سے ہوا ہے، کائنات ہم پہ ختم ہو جائے گی. یہاں امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، منکر بتا رہے ہیں، یزید کی صفات بتا رہے ہیں. یزیدیت امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کیوں منکر ہے؟ امام حسین علیہ السلام صفات بتا رہے ہیں. وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِق، یزید شخص فاسق ہے، دین سے نکلا ہوا شخص ہے، دین کی حدود کو توڑے ہوئے ہے. شارب الخمر، شرابی ہے. قاتل نفس المحترمہ، بے گناہوں کا قاتل ہے. معلن بالفسق، سب سے بڑی خصلت جو اس کی یہ ہے، یہ حاکم معلن بالفسق ہے، فسق کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے والا ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین جیسا کبھی یزید کی بیعت، بتانا یہ چاہ رہے تھے یہ ایک یزید نہیں ہے، مجھ جیسا، حسین جیسے بھی قیامت تک آتے رہیں گے. فرزند حسین بھی آئے گا، حسین کی نسل سے حسین کے فرزند بھی آئیں گے، حسین کی راہ کو جاری رکھنے والے بھی آئیں گے، اور یزیدیت بھی رہے گی. کیا خوب کہا تھا اقبال نے، نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ جہاں میں پنجہ فگن نہیں. نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ جہاں میں پنجہ فگن نہیں. وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحب انتری، وہی مرحبی. یہ جو جنگ ہے کربلا کی، جو امام حسین علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جنگ کربلا، یزیدیت کا مقابلہ، بیعت کا انکار، قیام، خروج، یہ آج سے نہیں ہے. یہ ابراہیم کے مقابلے میں ابراہیم کے دشمن بھی موجود تھے، نمرود بھی تھا، اور موسیٰ کے سامنے فرعون بھی تھا، رسول اللہ کے سامنے ابو جہل بھی تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے معاویہ بھی تھا. اب حسین کے سامنے یزید ہے تو یزید جیسے قیامت تک رہیں گے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا جو حسین کی اقدار کا مالک ہے، جو راہ حسین ابن علی کا راہی ہے، وہ کبھی بھی یزیدیت کی بیعت. امام حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے ہیں یہاں بتا رہے ہیں. یزید کون ہے؟ یزید سلطان جائر ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں، منکر بتا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب ہر سے سامنا ہوا، جب ہر امام حسین علیہ السلام کا رستہ روک رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا، جو بھی سلطان جائر،
کو دیکھے، ظالم حکمران کو دیکھے، فاسد حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، خدا کے عہد و پیمان کو نابود کر رہا ہے، توڑے ہوئے ہے، پیمان شکن ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور عباد خدا کے اندر گناہوں کو رواج دیتا ہے، فساد کو رواج دیتا ہے، ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلًا، اور قول و فعل کے ساتھ اس جائر حکمران کے خلاف اگر قیام نہ کرے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کان حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، خدا کو حق بنتا ہے اس سلطان جائر کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ حسین نے یہ حدیث سن رکھی ہے اپنے جد سے، حسین نے اپنے جد سے یہ پیام سن رکھا ہے، اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے یزید منکر، بہت بڑا منکر امام حسین کی نظر میں یزیدیت ہے، یزید ظالم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو دیکھیں، ارشادات کو دیکھیں، امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، حسین زندگی کو ظالمین کے ساتھ ننگ و آر سمجھتا ہے، لیکن ظالمین کے ساتھ مقابلہ کر کے مر جانے کو سعادت سمجھتا ہے۔ حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے جو کسی بھی ظالم کے ہاتھ پہ آ جائے، حسین وہ شخصیت نہیں ہے جو کسی بھی فاسق و فاجر کی بیعت کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ والی مدینہ کو یہی فرمایا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، نصبح و تصبحون اینا احق بالخلافت والبیع، خلافت و بیعت کا کون سزاوار ہے یہ تمہیں کل معلوم ہو جائے گا۔ حسین زیادہ سزاوار ہے بیعت کا یا یزید جس کی صفات یہ ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام جو منکر سے روک رہے تھے، جو امر بالمعروف کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ یزیدیت، نہ فقط اس وقت کے یزید سے روکنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا غم امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ سنخیت رکھتا یا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ مطابق ہے یا نہیں، ہمارا غم یہ ہے کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کا غم یہ ہے کہ حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، دین خدا پائمال ہو رہا ہے، فسق و فجور کو رواج دیا جا رہا ہے اور امت خاموش ہے۔ خطبہ مینا میں امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہارے آبا کی رسموں کو چھیڑا جائے تو تم برہم ہو جاتے ہو، غصے ہو جاتے ہو، لیکن تمہارے سامنے دین خدا پائمال ہو رہا ہے، حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں، تمہیں جوں تک نہیں رینگتی۔ تمہیں پتہ ہے بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ستم کاروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑا منکر امام حسین علیہ السلام کی نظر میں یہ تھا، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام، قیام سید الشہداء اور عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت کے یزید سے آگاہی دینا، ہر وقت کے یزید کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا۔ کیوں اپنی ناموس کو ساتھ لے کر گئے؟ کیوں بیویوں کو ساتھ لے کر گئے؟ جب ابو حنفیہ کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ کو میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا میں آپ کے امر میں غور کروں گا، تو ابھی کیا ہوا ہے کہ آپ نکل پڑے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا یا حسین اخرج ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین نکلو، خدا تمہیں اپنی راستے میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ان بچوں کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو، ناموس ساتھ کیوں لے جا رہے ہو؟ فرمایا وَشَاءَ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، خدا چاہتا ہے انہیں اسیر دیکھے۔ بیویوں کے جانے کے بغیر یہ مشن پورا نہیں ہو سکتا، ان کی اسارت کے بغیر یہ مشن امام حسین علیہ السلام پورا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تبیین جو بعد میں کرنی ہے قیام امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد و اہداف کو جو بیان کریں گے وہ یہی بیویاں ہیں۔ خوب کہا تھا کسی عالم نے، کربلا می مرد اگر زینب نبود،
کربلا ختم ہو جاتی، کربلا نابود ہو جاتی، کربلا کا پتہ ہی کسی کو نہ ہوتا اگر زینب اسیر نہ ہوتی، اگر زینب کے خطبے نہ ہوتے، اگر زینب بازار شام میں نہ جاتی تو کربلا کا کسی کو علم تک نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے، فرزند رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قیام سید الشہداء اور بچوں کو ساتھ لے کر جانا، اور کربلا ایسا مشن ہے جس کے اندر ہر قسم کا فرد آپ کو نظر آئے گا، بوڑھا بھی نظر آئے گا، جوان بھی نظر آئے گا، بچہ بھی نظر آئے گا، اور ان میں سے ایک بچہ حضرت علی اصغر ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، جب دیکھا کوئی جوان نہیں بتا تو استغاثہ دیا، آئین فرسان الحجا، میرے شیرو کہاں چلے گئے؟ پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو حرمت رسول کو پائمال ہونے سے بچائے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہمارے استغاثے کو پہنچے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں تھا، کسی کا کان تک یہ استغاثہ نہیں پہنچا۔ وہ بچہ جو خیموں میں موجود تھا تڑپ اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں آتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں بچے کو بہت پیاس لگی ہے، بچہ بہت پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے دو، میں بچے کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لعینو تمہیں دشمنی ہے تو مجھے حسین سے ہے، تمہارا پالا مجھ سے ہے، یہ تو بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ تو کہتے ہیں حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی ملنا چاہیے۔ عمر سعد نے جب لشکر میں کھلبلی دیکھی نا تو آ کے حرملہ سے کہتا ہے حرملہ جلدی کر تیر چلا۔ حرملہ کیا پوچھتا ہے، کیا حسین کی مدد کو کوئی لشکر آیا ہے؟ کیا حسین کے اوپر آخری حملہ کرنا ہے، کام تمام کرنا ہے؟ کہتا ہے نہیں، نہ حسین پہ آخری حملہ کرنا ہے، نہ حسین کا کام تمام کرنا ہے، نہ کوئی لشکر مدد کو آیا ہے۔ تو کہتا ہے کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھ ہاتھوں پہ سفیدی نظر نہیں آتی؟ یہ لعین دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پہ، کہتا ہے کیا اس پہ تیر چلا دوں؟ کہتا ہے ایسا ساتھی نہ ہو، لشکر ہاتھ سے دے بیٹھے گا۔ پھر اس نے تیر کا نشانہ لیا، تیر زمین پہ گر گیا۔ کہتا ہے کیوں نشانہ نہیں لیتا؟ کہتا ہے جب نشانہ لیتا ہوں در خیمہ پر پشت حسین پہ ایک بی بی نظر آتی ہے جس کا یہ کہنا ہے، جس کے تڑپنے سے پتہ چلتا ہے حرملہ ذرا دیکھ کے تیر چلانا، تیرے تیر کی انی بڑی ہے، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے۔ پھر اس لعین نے ایسا تیر چلایا، حسین کے ہاتھوں پہ قیامت کا منظر ہے۔ بچہ تڑپنے لگا، اس طرح تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھوں پہ بلند ہوتا ہے، ایک دفعہ پاؤں اٹھاتا ہے، سر اٹھاتا ہے، پھر ایک ایسا منظر آتا ہے بچہ منہ کھولتا ہے، پھر منہ بند نہیں ہوتا، حسین کی آواز آتی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔